أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. میرے معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کل کائنات کے خالق، مالک، حاجت روا اور مطلق العنان ہے۔ خالق و مالک نے انسانیت کو پیدا کیا ہے اور انسان یہ نسیان سے ہے، اس سے بھول چور اور اللہ رب العزت کی نافرمانی اور معصیت ہو جاتی ہے۔ نافرمانی اور گناہ کا ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان گناہوں میں اصرار کرنے لگے، توبہ اور استغفار کو ترک کر دے اور گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں پہ فوری پکڑ نہیں کرتے۔ اگر اللہ رب العزت گناہوں پہ فوری پکڑ کرنے لگ جائیں تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ رب العزت اگر لوگوں کی گناہوں پہ فوری گرفت اور پکڑ کرنے لگ جائیں تو میں روئے زمین پہ کوئی بھی چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ اللہ رب العزت ایک وقت تک انسان کو مہلت دیتے ہیں، لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر ایک گھڑی بھی تاخیر نہیں ہوتی اور ایک گھڑی بھی پہلے نہیں مہلت ختم ہوتی۔ لیکن اللہ رب العزت کی مہلت کو گنہگار کبھی بھی اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، اور گنہگار اللہ رب العزت کی گرفت اور اس کی مخفی تدبیر سے اپنے آپ کو بے فکر اور بے پرواہ نہ سمجھے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ کیا تم اللہ رب العزت کی پکڑ سے بے خوف اور بے فکر ہو گئے ہو؟ اللہ رب العزت کی پکڑ سے بے خوف وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے۔ اسماعیل بن رافع رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے الامن من مکر اللہ اقامت العبد علی الذنب یتمنى علی اللہ المغفرہ۔ اللہ رب العزت کی پکڑ سے بے پرواہ اور بے فکر ہونے کا یہ معنی ہے کہ انسان گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جائے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ساری زندگی گناہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ کی ذات منصف ہے، وہ چاہے تو انسان کی پکڑ کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ گناہ کرنے والے امن میں آ گئے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے بے فکر بے پرواہ ہو گئے ہیں،
کہ جس زمین پہ چل رہے ہیں اللہ رب العزت چاہے زمین کو حکم دیں وہ اپنے اندر ہی انہیں کھینچ لیں. او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا اللہ رب العزت کا عذاب اس طرف سے آ جائے کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہ ہو. قرآن مجید میں اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم. اللہ رب العزت اگر چاہیں تو انسان زمین میں چلتا پھرتا ہو اور اللہ اسے فوری پکڑ سکتے ہیں. کہ اللہ کی ذات کو بھی کوئی عاجز کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات اگر چاہے تمہیں خوف دے کے پکڑ سکتی ہے. یہ امن و امان اور سکون اور راحت کی زندگی کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے ان ممالک اور علاقوں کی طرف کہ جہاں امن خیر آباد ہو گیا، جہاں خوف و حراست پیدا ہو گئی، ان کی زندگیاں کس طرح گزر رہی ہیں. اللہ رب العزت اگر کسی قوم کی گرفت کرنے پہ آئے تو خوف کے ذریعے بھی اللہ پکڑ کر سکتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں 4 یہ بھی گناہ ہیں. الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. والامن من مکر اللہ، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے. جب انسان اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہوتا ہے پھر وہ کبھی بھی گناہ کی توبہ نہیں کرتا. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کوئی بات نہیں، بھی تو بہت مہلت اور وقت موجود ہے. والقنوط من رحمت اللہ والیأس من روح اللہ، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی رحمت سے بالکل نا امید اور مایوس ہو جائے. اور یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. یعقوب علیہ السلام نے اسی لیے کہا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اولاد سے کہا جاؤ یوسف علیہ السلام کو مزید تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. وہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں جن کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، بنی آدم کے سردار ہیں، اور ایسی ہستی کہ جنہیں اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنایا، اور ان کا کوئی گناہ کوئی معصیت ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کا اتنا خوف دل میں رکھیں. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا غیما او ریحا عرف فی وجہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کو آتا دیکھتے یا تند و تیز ہواؤں کو دیکھتے تو آپ کا چہرہ انور بدل جایا کرتا. میں نے سوال کیا اللہ کے رسول کہ جب اس طرح کے کالے بادل آتے ہیں لوگ تو خوشی مناتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ما یؤمننی ان یکون فیہ عذاب، میں امن میں نہیں ہوں، مجھے خوف ہوتا ہے کہیں ان بادلوں کے اندر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. وہ قوم ہود بھی تھی کہ جب انہوں نے کالے بادلوں کو آتا دیکھا اللہ نے قحط سالی کے ذریعے انہیں عذاب میں مبتلا کیا، پھر اللہ نے عذاب دینا چاہا تو یہ کالے بادل ہی بھیجے تھے. اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا
بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. بادلوں کو آتے دیکھا تو سارے اپنی بستیوں سے نکل کے ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے کہ بھی بارش برسے گی اور ہم اس میں نہائیں گے. اللہ رب العزت نے انہی بادلوں کے نیچے جب قوم والے اکٹھے ہو گئے، اللہ نے پھر بجلی اور کڑک کو گرایا، جس کی وجہ سے ساری قوم کو بسم کر کے رکھ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پریشان ہوا کرتے کہ اللہ میری امت پہ کہیں عذاب نہ آ جائے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف. مومن کو پہچاننا ہے، مومن نیکی کا کام بھی کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے. کس بات سے پریشان ہوتا ہے؟ اگر اللہ نے یہ نیکی قبول نہ کی تو میں کہاں جاؤں. والمنافق يعمل بالمعاصي وهو آمن. وہ منافق انسان ہوتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور بے خوف رہتا ہے. کون پوچھنے والا ہے؟ نہیں، اللہ کی ذات موجود ہے جو پوچھنے والی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے لوگوں مومن اور منافق دونوں سے گناہ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مومن سے گناہ نہیں ہوتے، اس سے بھی گناہ ہوتا ہے. پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرمایا کرتے ان المؤمن یرا ذنوبا کأنه قائد تحت جبل يخاف ان يقع عليه. مومن سے جب گناہ ہوتا ہے وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، ابھی پہاڑ آئے گا اور اسے بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا، اس لیے اٹھتا ہے فوری توبہ کر لیتا. والمنافق یرا ذنوبا كذباب مر على انفه. اور منافق سے جب گناہ ہو جائے وہ یوں سمجھتا ہے کہ مکھی آئے اس کی ناک پہ بیٹھ گئی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اٹھا دیا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے. اس لیے یہ ہر انسان کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے سے برے انسان کی ایک پکچر اپنے آرکائیو میں رکھتا ہے، اور اگر کوئی اس سے پوچھے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ میں فلاں سے تو بہتر ہی، فلاں سے تو زیادہ نیکی کا کام کر رہا ہوں. نہیں، مجھے سب سے اچھا انسان تب بننا ہے جب میرے اندر عاجزی آ جائے، میرے اندر انکساری آ جائے، گناہ ہو جائے تو میں فوری توبہ کی طرف چلا جاؤں. یہ حقیقی مومن ہے. اللہ ہم سب کو حقیقی مومن بنائے. میرے معزز اور عزیزان گرامی، گنہگار کو کبھی بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے فوری توبہ کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ کے رسول یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ ان کو چھوڑ دیں. جو آپ کی بات کو جھٹلاتا ہے اس کو چھوڑ دیں. ہم اس کو مہلت دے رہے ہیں اور تب ہم اسے پکڑیں گے جب اسے کچھ پتہ بھی نہیں ہوگا. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میری مہلت اِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، جب میں پکڑنے میں آتا ہوں تو بڑی سخت ہوتی ہے. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ.
کافر کبھی بھی نہ اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے یہ ان کے حق میں بہتر، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے سزا ہے کہ اللہ انسان کو گناہ پہ فوری نہ پکڑے بلکہ مہلت دے۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میرے حق میں بہتر ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، اللہ اس لیے بھی زیادہ مہلت دیتے ہیں اس کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں، اور جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو قیامت کے دن عذاب بھی تو پھر زیادہ ہی ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنان یکرہ ابن آدم، دو ایسی چیزیں ہیں کہ ابن آدم ناپسند کرتا ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے پاس مال کم ہو، حالانکہ مال کم ہوگا تو حساب بھی تو قیامت کے دن کم ہی ہوگا۔ اور ابن آدم ناپسند کرتا ہے موت کو، حالانکہ موت بھی کبھی اللہ کی طرف سے رحمت کا باعث ہوتی ہے۔ انسان نیک ہے، اللہ اپنی جنت میں بلا لے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اگر اللہ زیادہ اس کو انسان کو مہلت دے دیں، ممکن ہے وہ فتنوں کا شکار ہو جائے۔ جب اللہ رب العزت انسان کی نیکی کو دیکھتے ہیں تو جلد جنت کا مہمان بنا دیتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیملی الظالم فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتے۔ کسی کی زمین کو ہتھیا لیا ہے، فراڈ اور دھوکے کا کاروبار جاری ہے، نہیں پتا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی چھت کو چھین لیا گیا ہے، اور انسان سمجھتا ہے میری کتنی پاور ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جب پکڑنے پہ آتی ہے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ جب کسی بستی والوں کو پکڑنے میں آتے ہیں اور وہ ظلم کا شکار ہوتی ہے، پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر ظالم کو اللہ رب العزت نے مہلت دے دی ہے اور وہ یہ سمجھے بیٹھے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے، اسے جان لینا چاہیے اللہ رب العزت نے اسے مہلت دی ہے کہ شاید توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا قیامت کے دن اللہ رب العزت نے عذاب بہت سخت رکھا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ کے رسول آپ یہ قطعاً نہ سمجھے گا کہ اللہ ظالم کی بدعمالیوں سے غافل کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تو اسے مہلت دے رہے ہیں اس دن تک جب انسان کی آنکھیں چدیا جائیں گی، وہ قیامت کا منظر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرما دی اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فَإِنَّمَا ذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ۔ دنیا میں اگر کسی شخص کو دیکھو کہ اللہ رب العزت اسے دنیا کی آسائش اور نعمتوں سے نوازتے جا رہے ہیں اور وہ گناہوں پہ بھی لگا ہوا ہے، ظلم زیادتی پہ بھی اترا ہوا ہے، سمجھ لینا کہ اللہ رب العزت نے اسے مہلت دی ہوئی ہے اور اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت جب پکڑنے پہ آتے ہیں پھر اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیے کبھی بھی اللہ رب العزت کی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیے گا۔ انسان روزانہ سونے کے لیے بستر کی طرف آتا ہے، تھوڑا سا سوچئے کتنے ایسے لوگ ہیں
ہیں جو سونے سے پہلے فیس بک کا ضرور دورہ کرتے ہیں، وہ یوٹیوب کی دنیا سے ہو کے نیند کے آغوش میں جانا پسند کرتے ہیں۔ نیند جو ہے یہ تو موت کی بہت سی آسان سی کیفیت ہے، ایک جھلک ہے۔ انسان اگر نیند کے آغوش میں جائے کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اسے دوبارہ اٹھنا نصیب ہی نہ کرے، صبح جہاں اذان فجر ہو وہاں ساتھ اعلان بھی ہو جائے فلاں کو تو اللہ کے نے اپنے پاس بلا لیا، اس لیے بچا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ انسان جب نیند سے پہلے موبائل کو کھولے تو وہاں دعائیں پڑھے، سونے کے اذکار کرے، وہاں فلموں اور ڈراموں کی دنیا سے ہو کے نیند کے گوش میں نہ جائے۔ اگر اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تو حدیث کہتی انسان اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھے گا جس حالت میں فوت ہوا ہے، تو قیامت کے دن کیا حال ہوگا، کتنا ہی اچھا ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہ عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آوى احدكم الى فراش، جب تم میں سے کوئی بستر کی طرف آئے اور یہ دعا پڑھ لے، اللہ رب العزت کی حمد کے 3 کلمات کہہ دے اور ایک دعا کر دے، فضیلت کتنی بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعریف کے پہلے یہ 3 کلمات کہے، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مجھے ہر شر سے کافی ہے اور اس نے مجھے دنیا میں رہنے سہنے کی جگہ دی، والحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے، والحمدللہ الذی من علی فافضل، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کتنی ہی زیادہ نعمتوں اور احسانات سے نوازا ہے، پھر اللہ نے مزید احسانات کیے۔ جب یہ 3 تعریفات کے کلمات کہہ دے ساتھ ایک دعا بھی کر لے، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجیانی من النار، اللہ میں تیری عزت کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے جو یہ کلمات کہہ دیتا ہے فقد حمد اللہ بجمیع محامد الخلق کلہم، 7 آسمانوں کی مخلوق اللہ کی تعریف اور ثنا کے کلمات کہتی ہے، روئے زمین ہے 7 زمینوں کی مخلوق اللہ کی حمد میں مصروف ہے، یہ چند پرند اور جانور بھی ہیں اللہ کی حمد تو بیان کرتے ہی ہیں۔ اگر تم اتنے کلمات کہہ دو یہ 7 آسمانوں کی مخلوق 7 زمینوں کی مخلوق نے جتنی اللہ کی تعریف کی ہے، اگر یہ کلمات کہہ دو گے اتنی تعریف تمہارے نامہ اعمال میں فرشتے لکھ دیں گے۔ کتنا ڈھیروں ثواب انسان اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے اگر یہ دعا پڑھ لے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم سونے سے پہلے اذکار کریں، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کریں، اور سلف صالحین کا وہ رویہ اپنائیں کہ جب وہ سونے کے لیے بستر کی طرف آتے 2 دعائیں کیا کرتے۔ ایک دعا اللہ میں نے زندگی آج کے دن میں یہ نیکیاں کی ہیں، دعا کر رہا ہوں کہ اللہ قبول فرما لے۔ پھر ساتھ پورے دن کا جائزہ لیتے، اللہ اتنے گناہ کیے ہیں میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، تاریخ انسانی میں کتنے ہی ایسے لوگ نظر آئے جنہوں نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر سمجھا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آ گیا۔ فرعون، کون نہیں جانتا فرعون کو، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، اور اللہ رب العزت نے اسے کتنی زیادہ مہلت دی، لوگوں کو کہا کرتا کہ میں بارش برساتا ہوں اس لیے مجھ سے بارش مانگا۔ لوگ آتے اور کہتے فرعون بارش کی ضرورت ہے، تاریخ لکھتی ہے اس نے ایک محل بنایا ہوا تھا، اس کی چھت پہ چڑھ جاتا اور جا کے کہتا اللہ تم تو جانتے ہو کہ بارش
تو آپ نے ہی برسانی ہے، میں تو نہیں برسا سکتا، اللہ لاج رکھ لیں اور بارش دے دیں۔ تاریخ کہتی ہے اللہ بارش برسا دیا کرتا تھا، یہ اللہ کی مہلت تھی۔ لیکن اللہ رب العزت جب پکڑنے پہ آئے اسی رستے سے بنی اسرائیل کو گزار دیا اور فرعون کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ قارون بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے اتنا مال اور خزانہ دیا ہے کہ خیثمہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے میں نے انجیل کو پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا ان مفاتیح کنوز قارون وقر 60 باغلا، کہ قارون جب کسی سفر پہ نکلا کرتا تھا تو 60 خچروں کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا، جب گمنڈ اور تکبر آ گیا اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اپنے ہاتھ میں بہتر سمجھ لیا۔ کبھی تو بہت سارا زندگی پڑی ہوئی ہے، پریشانی کس بات کی ہے؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ رب العزت نے اسے بھی اور اس کے سارے خزانے کو زمین پہ دنسا دیا۔ فہو یتجلجل بہ الی یوم القیامہ، اور وہ قیامت کے دن تک دنستا ہی چلا جا رہا۔ ابو عبیدہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے لوگوں زبان کی حفاظت کیا کرو۔ انسان بس اوقات اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ رب العزت اسی ایک لفظ پہ گرفت کر لیتے ہیں اور انسان کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ پھر ابو عبیدہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہا بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، رعایت سامنے کھڑی ہے، تو کہنے لگا ما اعلم اليوم احدا اعز منی، میں نہیں سمجھتا کہ مجھ سے زیادہ بھی عزت دار کوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف اسی جملے کی وجہ سے اپنی کمزور سی مخلوق مچھر کو بھیج دیا، وہ اس کی نوز میں داخل ہوا اور دماغ تک پہنچ گیا، اور جب وہ دماغ میں جا کے بن بنا تھا وہی لوگوں سے کہتا کہ مجھے سر کے اوپر جوتے مارو، لوگ جوتے مارتے گئے، کہا سکون نہیں آ رہا، کوئی بڑی چیز مارو، لوگوں نے بڑی چیزیں مارنا شروع کی اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہا بنی اسرائیل میں ایک ایسا بادشاہ بھی تھا، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے تکبرانہ ایک جملہ بولا تو اللہ رب العزت نے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ پھر عبداللہ بن عباس کہتے لوگوں میں نہیں جانتا کہ اللہ نے اسے مکھی بنا دیا کہ کوئی اور جانور بنا دیا۔ ایسے لوگ جو یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم دنیا میں ظلم کریں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت کبھی انسان کی فوری پکڑ کر لیتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہا طعمہ بن عمر رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، وہاں اس شخص کو دیکھا کہ اس نے غلاف کعبہ کو زور سے پکڑا ہے اور ساتھ دعا کر رہا ہے اللہم اغفر لے، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے یقین ہے آپ معاف نہیں کریں گے۔ طعمہ بن عمر کہتے ہیں میں نے دعا کو سنا، میں نے کہا کیا دعا کر رہے ہو، تم اتنا کیوں نہیں کہتے کہ اللہ معاف کر دے، ساتھ یہ کیوں کہہ رہے ہو اللہ یقین ہے آپ معاف نہیں کریں گے۔ کہا گناہ اتنا بڑا، کہا کیا گناہ ہے، کہا مکہ میں تھے اور میرا دوست تھا، ہم دونوں نے یہ نظر مان لی کہ جب سبائیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا کہ وہ نا انصافی سے کام لے رہے ہیں، وہ اہل بیت کا حق مار رہے ہیں، ہم بھی ان کی باتوں کے اندر آ گئے اور ہم نے عزم کر لیا کہ جب سیدنا عثمان شہید ہوں گے تو نعوذ باللہ ان کے چہرے پہ جا کے تھپڑ ماریں۔ کہا وہ وقت آ گیا، ہمیں پتا چلا کہ سبائیوں نے مدینہ پہ حملہ کر دیا ہے، ہم بھی وہاں پہنچے، جب پتا چلا کہ سیدنا عثمان شہید ہو گئے ہیں تو میں اور میرا دوست ان کے گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ بیٹھی ہیں اور ان کی گود میں سیدنا عثمان کا سر ہے اور وہ شہید ہو چکے۔ ہم آگے بڑھے،
اور سیدہ نائلہ سے کہا ہم نے منت مانی ہوئی ہے، اس لیے چادر آپ کے چہرے سے ہٹائیں، ہم نے تھپڑ مار۔ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی جانتے ہو یہ کون شخص ہے؟ یہ وہی شخص ہے کہ ابھی زندہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عثمان تم جنتی ہو، یہ عشرہ مبشرہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دے دی ہے، تم اس کے بارے میں برا خیال کرتے ہو۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ دوست میرا پیچھے ہٹ گیا اور میں آگے آگیا۔ سیدہ نائلہ نے مجھے بھی سمجھایا لیکن میں نہ مانا اور میں نے آپ کے چہرہ انور پہ تھپڑ مارا۔ شخص بیان کرتا ہے سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ منظر دیکھا کہا شل اللہ یمینک وصل وجہک النہار، میں اللہ سے بد دعا کرتی ہوں کہ جس ہاتھ سے تم نے مارا ہے اللہ اس ہاتھ کو شل کر دے، اللہ تمہیں اندھا کر دے اور اللہ تمہیں ضرور جہنم میں داخل کرے۔ وہ شخص کہتا میں بھی گھر سے نکل ہی رہا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو وہ سوکھ چکا، میری آنکھیں اندھی ہو گئی تھی، اب تیسری بد دعا کا ڈر ہے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ طعمہ بن عمر کہتے میں آگے بڑھا، اس کے ہاتھ کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے۔ ایسے لوگ جو کسی پر ظلم اور زیادتی کریں اور سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات پکڑنے والی نہیں ہے، اللہ رب العزت چاہیں تو دنیا میں انسان کو عبرت کا نشان بنا سکتے ہیں۔ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، کوفہ کے گورنر بنائے گئے اور کوفی جو لوگ تھے کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، کوفیوں نے کہا کہ ان کی بھی جا کے شکایتیں لگاتے ہیں گورنر چینج ہو جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شخص پہنچتا ہے، کہا جو آپ نے گورنر بنا کے بھیجے ہیں وہ ہمیں صحیح نماز نہیں پڑھاتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا، جب آئے تو پوچھا سعد پتہ چلا ہے تم صحیح نماز نہیں پڑھاتے؟ کہا عمر میں تو ان کو وہی نماز پڑھاتا ہوں جو میں اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے یقین ہے آپ ایسا ہی ہیں۔ پھر ایک قاصد کو بھیجا، کہا جاؤ کوفہ کی مساجد میں جا کے اعلان کرو کہ عمر عدل و انصاف چاہتا ہے، اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ شکایت بتا۔ قاصد کوفہ روانہ ہوتا ہے، مسجدوں میں جا کے اعلان کرتا ہے، کسی مسجد والے شکایت نہیں کرتے۔ ایک مسجد میں ایک شخص کھڑا ہوتا جس کا نام ابو سعدہ تھا، کہنے لگا اگر پوچھنے آ ہی گئے ہو تو میں بتاتا ہوں کہ لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب عدل و انصاف کی باری آتی ہے تو صحیح فیصلہ ہی نہیں کرتے، مال غنیمت تقسیم کی باری آئے تو عدل و انصاف نہیں کرتے، اور جہاد کی باری آئے تو یہ جہاد میں جاتے ہی نہیں۔ تین بہتان لگاتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تک بہتان پہنچتے ہیں۔ کہا اللہ اس نے میری عزت کو خراب کرنے کے لیے تین بہتان لگائے ہیں، میں بھی تین بد دعائیں کرتا ہوں، اللہ اس کو اندھا کر دے، اس کے فقر و فاقہ کو لمبا کر دے اور اللہ اسے فتنے کا شکار کر دے۔ تاریخ کہتی ایسا ہی ہوا کہ وہ شخص اندھا ہوا، اللہ نے اس کو فقر و فاقہ اتنا دیا کہ کوفہ کی گلیوں میں وہ گرے ہوئے پتوں کو کھایا کرتا، اور اللہ رب العزت نے اتنی لمبی عمر دی کہ اپنی پلکوں کو اٹھایا کرتا کسی کو دیکھنے کے لیے، اور فتنے کا شکار بھی ہوا کہ کوفہ کی جانے والی نوشیزہ عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ جب انسان کسی کے بارے میں بہتان تراشی پہ اتر آئے اور سمجھ بیٹھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، یہ میرا کمال ہے، یہ لوگوں کے اندر میرا ایک اطمینان ہے کہ لوگ میری بات کو ہمیشہ سچائی سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت اگر چاہے تو انسان کی پکڑ کر سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی وعید بیان کی، من قال فی مسلم ما لیس فیہ اسکنہ اللہ فی ردغت الخبال حتی یخرج مما قال ولیس بخارج۔ جو کسی کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے اس کے اندر وہ عیب اور گناہ موجود نہیں ہے،
آج ہم سمجھتے ہیں کہ مجلس سجتی تب ہے جب غیبت چغلیاں ہوں، جب بات ہوگی کہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں کے تو یہ کارنامے ہیں، مجلس میں بیٹھنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ حدیث کہتی جو کسی کے بارے میں ایسی بات کہے اس کے اندر وہ موجود نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اسے جہنم کے اس گڑھے میں رکھیں گے جہاں سارے جہنمیوں کے زخموں کی پیپ جمع ہوتی ہے، اور اللہ کب تک رکھیں گے؟ جب تک ثابت نہیں کرے گا کہ اس کے اندر وہ عیب موجود ہے۔ حدیث کہتی وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، ثابت کیسے کرے گا؟ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے گناہ ہو ہم توبہ کی طرف آ جائیں، معصیت سے دور ہو جائیں اور اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔